درمیان میں اٹھ جانا سمجھ میں آتا ہے. ابھی تو رسول پہلی تقریر کر رہے ہیں، اس سے پہلے قبلہ رسول نے کوئی تقریر کی ہی نہیں. کیسے پتا چلا؟ یہ سوال ہے، کیسے پتا چلا؟ یہ تقریر سے پہلے بائیکاٹ کر کے کیوں چلا جاتا تھا؟ اتنا سیکرٹ مشن. یہ کسی صحافی کی پریس کانفرنس نہیں تھی، کسی لیڈر کی پریس کانفرنس نہیں تھی جسے پہلے سے لکھ کر عوام میں تقسیم کر دیا گیا ہو کہ اب حضور یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے، یہ فرمائیں گے. ابھی ترجمان وحی نے گفتگو کرنی ہے اور یہ پہلے ہی اٹھ کے چلا گیا. یہ تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں چلا گیا؟ تب ایک فکرہ یاد رکھیے گا، قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے بھی ولی ہیں. جیسے اللہ اپنے نبیوں کو نہیں چھوڑتا، ویسے شیطان اپنے ولیوں کو نہیں چھوڑتا. اس نے اپنے ولی کو پہلے بتا دیا کہ محمد کیا کہنے والے ہیں. ابھی بولے نہیں تھے، یہ بائیکاٹ کر گیا. اور ادھر ابھی رسول نے لکھا نہیں تھا اور کسی نے پہلے قلم دینے سے انکار کر دیا. پتا چلا وہ بھی شیطان کا ولی تھا، وہ بھی شیطان کا ولی تھا. اس لیے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے گزرے ہیں جنہیں برا ماحول بھی خراب نہیں کر سکا. ابراہیم کافر چچا کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا. یوسف کافروں کے ساتھ رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا. موسیٰ فرعون کے گھر رہے، ایمان میں فرق نہیں آیا. تو جب رحمان یہ پکارتا ہے، دیکھ یہ ہے میرے بندے، برا ماحول انہیں خراب نہیں کر سکا، تو کچھ نام تو شیطان بھی لیتا ہے کہ اگر تیرے اچھوں کو میرے بروں کا ماحول خراب نہیں کر سکا تو میرے بروں کو تیرے اچھوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں کر سکا. وہ نبی کے ساتھ رہے اور ویسے ہی رہے. تیسرا دن آیا، دعوت ہوئی، کھانے کا اہتمام، دودھ پیا. آج کفر ہیٹرک کے موڈ میں تھا. تیسری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہیٹرک ہوتی ہے نا. اور اسلام کو سوئم کا خطرہ تھا کہ آج میرا سوئم ہو جائے گا. اور آج وہ حمایت نہ کرتا جسے عمران کہتے ہیں تو خدا کی قسم اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا. ادھر سے ابو لہب اٹھا اور ادھر سے ابو طالب اٹھا. ہر چہرے پہ توجہ ہے، لیکن ہر بندہ اس معیار پر نہیں پہنچا جہاں میں لانا چاہتا ہوں. لیجئے میں فکر بدل دیتا ہوں. ادھر سے بت پرست اٹھا اور ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے، جسے عظمت ابو طالب کی سمجھ آئے، ہوشیار ہو کر، بیدار ہو کر. نہیں، ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا، ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا، ادھر سے قذاب اٹھا اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے میں شہید محسن نقوی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. سید فرماتا ہے حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جوز بھی اسی پہ کرے غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ہر جز ایسے نہیں، کلندر مزاج بن کے، بوشر طبیعت بن کے، سلمان نیشت بن کے، کلندر شریعت بن کے، کلیجے کے خون کو اکٹھا کر کے، دونوں بازو بلند کر کے، پوری طاقت کے ساتھ 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی. نعرہ حیدری. سلامت ہو جی. ہو بے شک سارے نبیوں کے تقدس سے علی
بلکہ علی کے تقدس سے نبی بنتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، وہ اٹھا اور اس نے ہلچل مچا دی۔ اس نے ایک ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دبایا، اور فکرے کیا کہے، اسکت یا حمار، اب کھوتیا چپ کر، سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ شیر خدا کا باپ بول رہا ہے، سرکار عمران کی طاقت کو سمجھو۔ 40 بندوں کی طاقت کو بائیں ہاتھ سے بٹھایا اور پھر اپنا دائیں ہاتھ رحمت عالم کی طرف کیا، رحمت کے لیے خود رحمت بن گیا، چہرے پہ مسکراہٹیں لے کر آیا، غضب کو کافور کیا اور پوری شفقتوں کا ایک احاطہ بن کر آواز دے کے کہتے ہیں، کم کم یا سیدی و یا مولایا و بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا، اٹھ میرے مولا۔ چچا عرب کے معاشرے میں اپنے بھتیجے کو مولا نہیں کہتا، بھری پنچایت میں حضرت عمران نے یتیم عبداللہ کو مولا کہا۔ رحمت الہی جوش میں آئی، اے ابو طالب، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 7 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا بنوا دوں۔ سلامت گھبرانا نہیں، کیونکہ مدینے والے سید اپنے پرائے کی پہچان ہمیشہ بتیاں بجھا کے کیا کرتے ہیں۔ انگریز کہتا ہے نیچر کین ناٹ بی چینج، انگریز کہتا ہے فطرت نہیں بدلتی، فطرت نہیں بدلتی، اور حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں۔ جنہیں حسین کی طاقت کا اندازہ ہے، حسین ابن علی نے فطرتیں بدلی ہیں ایک شب میں۔ بجھی ہے شمع لیکن پھر بھی پروانے نہیں جاتے۔ سلامت رہو، بستے رہو۔ یا شمع بجھ سکتی ہے، عقیدت کے چراغ نہیں بجھ سکتے۔ عالمین کا سب سے بڑا نبی ابو طالب کے اٹھانے پہ اٹھا، آدم حماتم گوش ہو گئے، موسیٰ ملاحظہ کرنے لگے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑی، انبیاء نے قطاریں باندھی۔ عالمین کا سب سے بڑا سلطان، ٹوپی نہ سڑے بس، شرابن طہورا، ساقی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بہتی پھرے شراب میں کشتی فقیر کی۔ عالمین کا رسول اٹھا،
انشاءاللہ آخری بندے تک آواز پہنچے گی. اور پیغمبر نے تقریر کو شروع کیا. لوگوں، میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا اور مجھ سے پہلے ایسا پیغام آج تک کوئی نہیں لے کر آیا. ایکم یعذرونی، کون ہے جو میری مدد کرے؟ مسٹر ایڈورڈ گیون، انگریز رائٹر، اپنی کتاب دا فال آف دا رومن امپائرز میں رسول کی تقریر کا متن لکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ رسول خدا منبر پر آئے، فرماؤ دا پیپل آف قریش، دا گاڈ از اونلی ون اینڈ آئی ایم دا پروفٹ آف دی گاڈ. Who will help me? Who will follow me? He will make the in charge of my faithful mission. And my caliph and my minister, جو میری مدد کرے گا وہ میرے مشن کا انچارج ہوگا. My caliph میرا خلیفہ ہوگا. My minister میرا وزیر ہوگا. انگریز والے کہتا ہے that was the keep silence on the all of the people of Quraysh. سارے کے سارے چپ بیٹھے تھے. But one child، لیکن ایک بچہ who was the 10 years old، جو صرف 10 سال کا تھا، and his name was Ali، اور اس کا نام علی سلامت. But one child who was the 10 years old، لیکن ایک بچہ جو 10 سال کا تھا، and his name was Ali، اور اس کا نام علی تھا. He jumped، وہ اچھلا and cried، اور چیخا I will help you. یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا. I will follow you، میں آپ کی تباہ کروں گا. میں آپ کی تباہ کروں گا. I will break the bones of your enemies، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ. میں اور یہاں پر مسلمان مورخین نے ایک فکرے کا اضافہ کیا. وہ کہتے علی نے فرمایا اگرچہ میں کمزور ہوں لیکن میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا. ان دو فکروں کا آپس میں کوئی تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا. یا فرماتے نہ کہ کمزور ہوں، یا یہ نہ کہتے کہ دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا. یہ ہے تہذیب حیدر کرار. اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے. جب رسول سے بول رہے تھے تو وہ اپنے سے بڑا تھا، اس کے سامنے کہا کمزور ہوں. دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ. کچھ لوگ حیران ہوں گے، اندھیرا ہے لیکن واہ میں کمی نہیں. یہ واہ ضرور کیا کرو، کیونکہ علی کے دشمنوں کو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے. پورے مجمع میں ایک علی بولا، باقی سارے چپ. ایک حاجی صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے کہا واہ ماشاءاللہ آپ نے بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، لیکن یہ مجمع نے کچھ سننا ہی نہیں دیا.
میرے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ تو کان کھا گئے، بس آپ بولتے تھے واہ 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 واہ۔ انہیں کہو چپ کر کے سنا کریں تاکہ کوئی بات سنائی بھی دے۔ میں نے کہا بڑے میاں قصور آپ کا بھی نہیں ان کا بھی نہیں، دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذوالعشیرہ سے۔ جن کے چپ رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں، اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں، سارے چپ تھے۔ بے شک ایک بولا، پورے مجمع نے مڑ کے دیکھا، وہی کھڑا تھا جسے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ پیغمبر نے کہا انت ولی و وصی و خلیفتی۔ شیعوں نے کلمہ اپنے گھر سے نہیں پڑھا، نبی نے پہلے ولی کہا تھا تو ہم نے پہلے علی ولی اللہ کہا، پھر وصی کہا تو ہم نے وصی و رسول اللہ کہا، آخر میں خلیفہ کہا تو ہم نے آخر میں خلیفہ تو ہوں بلا فصل۔ تمہیں فصلانے والے ملے، ہمیں بلا فصل ملا۔ کریں نہیں صاحب، بڑی زیادتی ہے، بڑی زیادتی۔ اللہ میاں کے لیے تم لا الہ الا اللہ چھوٹا سا، نبی کے لیے محمد رسول اللہ چھوٹا سا، علی کی باری ہوتی ہے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو جاتا ہے، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ میں نے کہا شیعوں نے کلمہ خود بنایا ہوتا تو ہم پھنس گئے تھے۔ لیکن آؤ سورہ مائدہ پڑھو، اللہ اپنے لیے کہتا ہے انما ولیکم اللہ چھوٹا سا، نبی کے لیے کہتا ہے ورسولہ چھوٹا سا، علی کی باری آئی پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ سارے مل کے اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین مدینہ چھوڑ رہا۔ موسم میں سردی ہے لیکن کربلا کی گرمی کو نہ بھولنا، رونے کے لیے گھروں سے نکلنا۔ قرآن کی قسم میرے سامنے حضرت عباس کے علم ہے، میں ان کی قسم کھا کے کہتا ہوں، روایت کے فکرے ہیں، مدینے والے کہتے تھے ہم محرم کا چاند آسمان سے نہیں دیکھتے تھے، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آواز آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ آپ اندھیرے میں ہیں، آپ کے چہرے میں نہیں دیکھ رہا لیکن حسین کی ماں دیکھ رہی ہے۔ ان دنوں میں ذاکر کو رلانے کی ضرورت نہیں، بس یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کا 8واں امام میدان میں بازار میں امامہ اتار دیا، 8ویں امام نے پاؤں سے نالین اتار دیے، ننگے پاؤں میرا مولا بازار سے چل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا مولا نالین کہاں ہے، امامہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ دیکھ محرم کا چاند طلوع ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اس نے کہا مولا محرم کو اتنی اہمیت، فرمایا ہم ڈرتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح محرم کو نہ بھول جاؤ۔
پہلے تم نے غدیر کو بھلایا ہے، اب کہیں محرم نہ بھول جاؤ۔ نیاز بیگ امیر المومنین کے عاشقوں کی دھرتی ہے، اور میں یہاں زیارت کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں۔ امام حسین کی ماں تمہاری بستی کو اور تمہارے عقیدوں کو محفوظ رکھے۔ تصور کرو اس محرم کے چاند کو جنگلوں میں علی کی بیٹیوں نے دیکھا، کون بی بی زینب مسافرت میں جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی۔ میری بیٹیوں، ماں بہنوں، غازی عباس کے پہرے میں آؤ اور غازی عباس کے پہرے میں جاؤ۔ خدا بندے کریم قبلہ مخدوم علی اصغر رضا ہاشمی صاحب کے گھر میں رحمت اور کرم رکھے۔ یہ دعا مانگ کے ایک فقرہ پڑھتا ہوں، یہ بھی تو سنو، اس چاند کو مدینے میں فاطمہ صغرا نے بھی دیکھا تھا۔ کون فاطمہ صغرا؟ حسین کی 7 سال کی ضعیفہ بیٹی۔ چار حرم ہے امام حسین کے، امام حسین علیہ السلام کے 4 حرم ہیں۔ بی بی شہر بانو چوتھے امام کی ماں، نہیں 9 اماموں کی ماں، ان کی 2 اولادیں، ایک زین العابدین، ایک فاطمہ کبریٰ۔ بچوں کے نام رکھنے لگو تو یہ حدیث یاد رکھنا، امام حسین فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹے بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ پھر فرماتے ہیں اللہ اگر مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے پھر بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ بڑے بیٹے کا نام علی زین العابدین، بیٹی فاطمہ کبریٰ، جناب ام رباب حسین ابن علی کا حرم، 2 بچوں کی ماں سکینہ اور اصغر۔ اللہ شہید محسن نقوی کے درجات بلند کرے۔ سید فرماتا ہے شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر۔ ماتم کرو نا، ماتم کرو، ماتم کر کے مولا مجھے اور تمہیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے، جنہیں رونا نہ آئے ہائے ضرور کہہ دینا۔ میں نوکر سرکار، شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر۔ تیسرا حرم امام حسین کا، جناب لیلا، جناب لیلا کی صرف ایک اولاد ہے، علی اکبر۔ ہائے 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 ہائے۔ امام کا چوتھا حرم ام اسحاق یا ام ولد، اس کی بھی صرف ایک اولاد ہے، فاطمہ صغرا۔ اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی ماں کی طرف سے، صغرا کا ماں کی طرف سے بھائی کوئی نہیں تھا۔ حسین نے دونوں کو حصے کے بہن بھائی بنا دیا تھا۔ جب جناب صغرا دنیا میں آئی، چھوٹی سی تھی میری شہزادی، ماں دنیا سے چلی گئی، بی بی ام ولد کا انتقال ہو گیا۔ اب بی بی کو زینب عالیہ نے پالنا شروع کیا۔ رباب کی شادی ہوئی، شہزادی ام رباب تشریف فرما ہوئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے بھابی آج زینب بستی ہے،
میرا گھر آباد ہے، تو میرے حسین جیسے بھائی کی دلہن بن کے آئی ہے، زہرا کا بھرا گھر تیرے سامنے ہے۔ حسین کی اماں یار تمہیں سلامت رکھے، تم نے بجلی کو محسوس نہیں کیا، آواز دے کے کہا بھرا گھر ہے فاطمہ کا، جو دل چاہے مانگ۔ رباب کی نگاہیں سغرا پہ پڑی، جھولی پھیلا کے کہہ دیا یہ بچی مجھے دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بچی مجھے دے دے، عطا فرما دے۔ بیوی فرماتی ہے ضرور عطا کرتی ہوں، ایک بات کا وعدہ کر، جب اپنی اولاد آتی ہے نا تو پالی ہوئی اولاد کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کبھی سغرا سے بے پرواہی نہ کرنا۔ رباب نے وعدہ کیا، وقت گزرا، 3 سال بعد اللہ نے رباب کو اپنی بیٹی دی، بی بی سکینہ، جھولی 1 بچیاں 2، ادھر سغرا ادھر سکینہ۔ 2 سال کی سکینہ ہوئی، سغرا کے ساتھ بیٹھ کے کھیل رہی تھی، یا دوڑ کے ام رباب آئی، سکینہ کا بازو پکڑا، اندر حجرے میں لے گئی۔ سکینہ سکینہ ایک بات یاد رکھ، جی اماں، سغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، تو اتنا روئے گا جتنا بی بی زینب چاہے گی۔ سغرا سے کبھی اونچی آواز میں نہیں بولنا، میرا لال سغرا کو کبھی جھنک نہیں دینی۔ رو کے سکینہ کہتی اماں کیوں، ہے تو میری بہن، ایک باپ کی بیٹیاں ہیں، کہا نہیں، اس کی ماں دنیا میں نہیں رہی، اور سکینہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہ رہے انہیں اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ سکینہ نے ماں کا سبق یاد کر لیا تھا کہ جن کی ماں نہ رہے یا باپ نہ رہے ان سے اونچی آواز میں بھی نہیں بولتے، لیکن ہائے شام غریبہ، جب سکینہ یتیم ہوئی، کبھی شمر تماچے مارتا ہے، کبھی خالی بندے لوٹتا ہے، رو رو کے کہتی اماں تو کہتی تھی یتیموں سے اونچی آواز میں نہیں بولتے۔ بھرے گھر والے جا رہے ہیں، گھر رہ گئی ایک فاطمہ سغرا، خدا درجات بلند کرے آغا حسین علی اللہ مقامہ کے۔ میں آغا حسین کا ایک فکرہ پڑھ کے اختتام کرتا ہوں۔ آغا حسین فرماتے تھے تڑپ کے دیکھ رہی تھی ایک ایک کو، قافلہ روانہ ہو گیا، حسین نے کہا عباس قافلہ روک، مجھے سغرا یاد آ رہی ہے۔ حسین ابن علی نے گھوڑا واپس کیا، جس کے دل میں پتھر نہیں گوشت کا لوتھڑا ہے، دیکھے میری طرف، واپس آ کے حسین نے سغرا کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہہ دیا بابا جب واپس آؤ گے امید ہے میں مر جاؤں گی، 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے۔ آواز ہے سغرا کون کون؟ آواز ہے پہلے پہلے میرا چاچا عباس جس نے ساروں کے نام لکھے میرا نام نہیں لکھا، دوسرا میری اماں رباب، تیسرا میرا بھائی علی اکبر۔ یہ کہ کہتی ہے خدا حافظ بابا۔ حسین رو کے کہتے ہیں نا سغرا تو نے رشتہ دار بتائے 4 ہیں گنوائے 3 ہیں، رو کے کہتی ہے بابا ناراض نہ ہو تو بھی میری قبر پہ نہ آنا۔ حسین نے سغرا کو گلے سے لگا لیا، رو کے کہا سغرا کوئی آئے یا نہ آئے حسین واپس نہیں آئے گا۔ تیرا بابا واپس نہیں آئے گا، حسین واپس نہیں آئے گا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حسین کی پاک اماں ان رونے والوں کو سلامت رکھ، حسین کی پاک اماں جو تیرے بچے کو روتے ہیں انہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلا۔ بانیان مجلس کی محنت قبول کر، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، عزاداری امام کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی